الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأرسل عليه جميع بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ تو پیارے بہن بھائیو، آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا، تو اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کے 15 رکوع کی ہم تلاوت کریں گے، ترجمہ کریں گے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور ہم سب کو اس کو پڑھنے کی، قرآن پاک کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال من ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزقا أهله ومن ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو یہ 15 رکوع تھا۔ انشاءاللہ ہم اب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کے تمام کاموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش میں آدم کو، نہ ہی کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، اور اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہ وعدہ رہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور وہ لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے، انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اور جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا چھما اس میں سے اسے بھی دوں گا، اور اگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم کو اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے ہوتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرمائے، اور تو سب کی سننے اور سب کی جاننے والا ہے، اور اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرما بردار بنا۔ ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیت سنائے، اور ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے، عزیز الحکیم۔ تو جو بڑا مقتدر اور حکیم ہے، زبردست حکیم ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا، جس میں اس واقعہ میں جیسے بتایا گیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، یہ خانہ کعبہ پہلے بالکل ختم ہو گیا تھا، کئی صدیوں یہ بالکل کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی جگہ کون سی ہے، کہاں ہے، واقعہ ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا
تو وہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اور اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ اس مکہ جہاں اس پر خانہ کعبہ ہے یہاں تشریف لائے اور ان کو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تو اس سارے واقعے کی طرف قرآن پاک میں اس سورہ میں، سورہ بقرہ کے اس رکوع میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا پروردگار عالم ہم کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی ہم سب بہن بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔